قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک بہت ہی دھواں قسم کی آج مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا پاکستان مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی اور تمام ان جماعتوں کو جو کہ الیکشن چوری اور مینڈیٹ چوری کے ذریعے وہاں پہ منتخب ہو کے آئے ہیں۔ منتخب تو نہیں کہنا چاہیے، منتخب نہیں ہوئے بلکہ ان کو انسٹال کیا گیا ہے اور ان کو ایک جعلی رزلٹ دے کے ان کے حوالے کر دیا گیا۔ لیکن وہاں پہ آج جو تقریریں ہوئیں وہ سب سے زبردست جو کیا تھا یہ کام وہ محمود خان اچکزئی صاحب نے بہت ہی کھری کھری سنائی ہیں آج، اور ان ساری گفتگو کو اگر میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو میرا خیال ہے کہ آپ بھی محظوظ بھی ہوں گے اور آپ کو مزہ بھی آئے گا، کیونکہ آج ایک قومی اسمبلی کا نقشہ تھا جو کہ محمود خان اچکزئی صاحب اور بیرسٹر گوہر اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں اور ان کے منتخب اراکین وہ قومی اسمبلی میں آج انہوں نے ایک محفل لگائی اور وہاں پہ پریزنس ظاہر کی اپنی کہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ آپ آگے بڑھ سکیں گے اور آپ کو کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ انہوں نے کہا جی آپ کی بھول ہے، اور آج ہم نے دیکھا بھی کہ عمران خان زندہ باد کے نعرے بھی لگے اور قیدی نمبر 804 کے نعرے بھی لگے، اور یہ بڑے دھڑلے سے کہا گیا کہ بہت جلد عمران خان صاحب اس ایوان کا حصہ ہوں گے اور قائد ایوان کے طور پہ ان کو منتخب کیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں آپ کے گوش گزار اس لیے کر رہا ہوں کہ چیزیں جو ہیں جی وہ بالکل اسی طرف جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو محمود خان اچکزئی صاحب انہوں نے آج فل ٹاس پہ چھکے مارے، باؤنسر پہ باؤنسر مارے، ذرا سنیے، آپ بھی خوش ہوں گے کہ ایسی آوازیں ابھی تک ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اور جاسوسی اداروں کا رول نہیں ہوگا۔ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، پیپلز پارٹی مانتی ہے، یہ بات نواز شریف مانتا ہے، یہ اور لوگ مانتے ہیں، ابھی یہ ریزولوشن پاس کر دیں۔ دوسرا جناب اسپیکر کہ یہ پارلیمنٹ پاکستان کی داخلی اور اندرونی سیاست کا چشمہ ہوگی، یہ بنائے گی، کوئی جرنیل ورنیل نہیں آئے گا درمیان میں۔ جناب اسپیکر میں مجھے شرم آتی ہے، میں نام نہیں لے سکتا۔ ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہماری ایجنسیاں نہ ہو، ہم پاگل نہیں ہیں کہ ایسا نہ ہو، فوج نہ ہو، لیکن انہوں نے مہربانی کرنی ہوگی، سیاست سے توبہ کرنی ہوگی، ورنہ ہم عوام کی طاقت سے ان کو چونچ دیں گے، چونیوں میں ہر اس جج کو ہم سلام کریں گے، عمران خان جیل سے کرے گا۔ اب جناب سنیے نیکسٹ محمود خان اچکزئی صاحب نے کیا کہا۔ اس پارلیمنٹ نے آخر ریزولوشن پاس کرنی ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو رہا کرو۔ یہ ہے جناب محمود خان اچکزئی صاحب کا دوسرا مطالبہ، دوسرا چھکا، اور اب آگے سنیے انہوں نے کیا کہا۔ پاکستان بننے سے لے کر اب تک جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی لڑائی جاری ہے۔ جس گنڈے انداز میں اس دفعہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا ہے، بلا ہو ان ہزاروں پنجابی، سندھی، پشتون ورکروں کا جنہوں نے آپ اور جنرلوں کے بنائے ہوئے سارے کھیل کو الٹ دیا۔ آپ نے تو عہدے بھی بانٹ دیے تھے، صدر فلانا ہوگا، وزیر خارجہ فلانا ہوگا، وزیر داخلہ فلانا ہوگا، کسی کے باپ کی میراث ہے، یہ کریں گے۔ جو بھی جس پارٹی کے میں جنہوں نے بالکل سیلاب کی طرح بڑھا کے پھینک دیا سسٹم کو۔ اب جناب اسپیکر اس ٹینشن کا ایک ہی علاج ہے، معافی چاہتا ہوں جناب اسپیکر، 3 ریزولوشن۔ نیکسٹ سنیے جناب محمود خان اچکزئی صاحب کو۔ ہمیں تھوڑا سا دل رکھنا چاہیے۔ میں واحد آدمی تھا، آپ عمران خان کی پارٹی میں شامل تھے جب انہوں نے پارٹی بنائی تھی، پھر آپ نے چھوڑ دیا تھا۔ میری ان سے ایک معمولی باتوں کی بات ہوئی تھی،
लेकिन बात ये जनाब स्पीकर, जब पाकिस्तान के अवाम ने उनको वोट दिया, उसको बदलना पाकिस्तान से गद्दारी है, अवाम से गद्दारी है। इंशाल्लाह अभी बहुत मौके आएंगे। महमूद खान साहब का माइक मैं गलत बात नहीं करूँ, मैं गलत बात नहीं करूँ, बात खत्म कीजिए। जनाब स्पीकर, मुझे उन लोगों ने बताया, फौजियों के साथ ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कहा जब हमें ऑर्डर दिया गया कि रिजल्ट बदलो, तो हमें 50,000 लीड को उठाना पड़ा लोगों से। ये शर्म की बात है। मैं आज भी तजवीज करता हूँ जनाब स्पीकर, मैं आज भी तजवीज करता हूँ, ठीक है, नहीं कोई बुरी बात, इनके मियाँ साहब के अलग सड़क होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी और इनकी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। इस पार्लियामेंट ने आखिर रेजोल्यूशन पास करनी है कि इमरान और उसके साथियों को रिहा करो। तो ये है जनाब कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर के इंतखाब के बाद, और आपने देख लिया सब कुछ और सिचुएशन आपके सामने है।